اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امید فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ واپس اپنے گھر راولپنڈی چلی جائے گی۔ اب آگے راولپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، ایسی دنیا جس کے لیے وہ نہیں بنی تھی۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد واپس اس دنیا میں آنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بس اور کیا چاہیے، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ جس کا کرایہ مجھے نہ دینا پڑتا ہو، اور جسم ڈھکنے کے لیے چند جوڑی کپڑے۔ میرا احساس تو بس اتنا ہی ہے۔ 5 سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور 4 سال اسے کھونے کے بعد حواس برقرار کرنے میں تو وقت لگتا ہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر میری زندگی اتنی بری بھی نہیں ہے، بس صرف یہی ہے کہ زندگی کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئی ہے۔ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے، مگر باقی سب کچھ تو ہے جو زندگی کے لیے کافی ہے، جینے کے لیے کافی ہے۔ وہ سارا دن گھر کے آنگن میں لگے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں 18 سال کی تھی، واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی ہوں، اور ان 9 سالوں میں نے اپنے لیے کیا کھویا، کیا پایا؟ شاید صرف کھویا۔ پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہ تھی۔ وہ سوچتی اور عزائد ایک بار پھر اس کی گہرائیوں میں کھونے لگی تھی۔ امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش تھی اور مطمئن بھی، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ایک ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے، ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے کو دیکھ کر وہ حیرانی سے سوچتی رہتی، کیا زندگی اتنی ہی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے، اور مسکرانا بھی کتنا مشکل ہے۔ اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر 2 عورتوں اور ایک مرد کو آتے دیکھا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد امی کسی سوچ میں گم رہی تھی۔ امید کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں۔ امید نے دیکھا کہ رات کو امی اس کے دونوں بھائیوں سے گفتگو میں مصروف تھی۔ ان کا اندازہ بہت پراسرار تھا۔ امید کو پاس بلاتے ہوئے امی نے اس سے پوچھا، تم ڈینیل ایڈگر کو جانتی ہو بیٹا؟ فریج سے پانی نکالتے ہوئے وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ دیکھی۔ میرے خدا، کیا اب مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی دینی پڑے گی، وہ بھی ڈینیل ایڈگر کے حوالے سے؟ وہ اب مشکل میں پڑ گئی تھی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر سبزیاں بناتی ہوئی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جس ریسٹورانٹ میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے اپنی آواز کو قابو کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ اچھا، کیسا آدمی ہے؟ وہ ان کے اس سوال پر حیران ہوئی۔ مجھے کیا پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے امی سے بہت حیرانی سے پوچھا۔ امی نے جواب دیا، اس نے تمہارے لیے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص، اور کیوں؟ جب وہ بے اختیار خود فرضی ہوئی تھی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے ہوئے گلاس کو دیکھ کر پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید تم اسے جانتی ہو، اور تمہاری پسند کی وجہ سے ہی اس نے یہاں اپنا رشتہ بھجوایا ہو۔ نہیں امی، میں بس اسے اتنا ہی جانتی ہوں، اور پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک غیر مسلم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے بیٹا، اب اس کا نام ایمان علی ہے، امی نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ وہ کچھ دیر ساکت ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ پھر بھی میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ انکار کر دیجئے۔ امی نے اس کے بات پر ایک مطمئن اور گہری سانس لی۔ وہ اگلے کئی دن پریشان ہوتی رہی۔ میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے کہ میں لاہور میں کیا کچھ کرتی رہی ہوں؟ وہ اپنے بھائیوں کے چہرے پر ملامت اور خفگی کی تلاش کرتی رہی، مگر ان کے چہرے پر اس طرح کی کوئی تاثرات موجود نہ تھے۔ چند دن کے بعد اسے ایک بار پھر انہی لوگوں کو آتے دیکھا۔ پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گیا تھا۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار آتے تھے رشتے مانگنے کے لیے۔ امی کے انکار کرنے کے باوجود بھی اصرار کرتے تھے۔ ان کا اصرار ختم نہ ہوتا تھا۔ دوسری جانب امید کی بے چینی اور اضطراب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ان سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں، ہم نے انکار کر دیا ہے نا، ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو پھر اس طرح وہ بحث کیوں کر رہے ہیں، کیوں بار بار چلے آتے ہیں؟ اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے یہ کہا، میں بہت بار بیٹا ان سے کہہ چکی ہوں، مگر وہ لوگ بازی نہیں آتے۔ اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ چند دن کے بعد اس کا چھوٹا بھائی معین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا دوست سکندر ایمان علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہے باجی۔ ان کے دوست سعود تزا کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے بات شروع کی، مگر مجھے کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، سمجھایا تمہیں؟ باجی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہے، بہت اچھی پوسٹ پر ہے، ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے، اور پھر بہت سالوں سے وہ یہیں پر ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے
انہوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہے۔ امید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا معین۔ باجی یہ کوئی بات نہیں ہوتی، میری بات مانیں۔ میں نے امی سے بھی بات کی تھی، وہ بھی آمادہ ہیں اس رشتے سے۔ سکندر کہہ رہا تھا کہ سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارنٹی لینے کو تیار ہیں کہ ایمان علی ایک اچھا انسان ہے۔ میں نے ایمان علی کی تصویر دیکھی ہے، وہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کو اس سے اچھا پرپوزل نہیں مل سکتا باجی، وہ اب خاصی بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ معین تم جاؤ یہاں سے، تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا آئندہ، سمجھے؟ پلیز، میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم پلیز میری جان چھوڑ دو۔ وہ یکدم غصے میں آ گئی۔ معین اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا۔ سعود اور تزا، اس کی امی، اس کے دونوں بھائی، اس کے بھائی کے دوست، کچھ جاننے والے، ان کے کچھ محلے والے، رشتہ دار، امی کے کچھ جاننے والے، وہ پتہ نہیں کس طرح سرنگیں بنا رہا تھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں ہر کوئی راضی تھا، صرف اس کے علاوہ۔ وہی تھی جو اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی اس رشتے سے ہاں کہنے میں۔ وہ ان کے گھر آنے والے سعود اور تزا کی بیویوں اور ماں کے سامنے جا کر بہت بار انکار کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر کبھی نہیں آئے، مگر پھر بھی وہ لوگ اور ایمان علی دوسرے مختلف لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے لگے تھے۔ اسے اس دباؤ اور ان لوگوں سے بے حد نفرت اور چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ امی سمجھائیں ان سب کو، پلیز مجھ پر پریشر نہ ڈالیں، میں واپس چلی جاؤں گی، ورنہ مجھے کسی بھی غیر مسلمان یا کسی بھی غیر ملکی سے شادی نہیں کرنی، اور اس شخص سے تو ہرگز ہر صورت میں نہیں، پلیز۔ شاید امید کی یہ ضد ہمیشہ جاری رہتی جب تک کہ اس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر خورشید اس کے گھر آئے تھے۔ اس دن اس کی امی نے اسے ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ امید کو لگا کہ یہ اس کے بھائی کے دوست کے کوئی والد ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر خورشید کو ان کا بھائی ہی گھر لایا تھا۔ وہ حیران اس بات پر ہوئی تھی کہ امی نے اسے ان سے ملنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ وہ اسی حیرانی نما تاثرات کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر خورشید اس کے کمرے میں آتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو اپنے لیے ان کا کھڑا ہونا بہت عجیب لگا۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر سلام دعا کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں اور کتنا علم ہے، وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے یا کتنی زبانیں بولتا ہے۔ اس کے گھر آنا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا، اسے اس بات سے بھی کوئی غرض یا کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ بس وہاں کچھ وقت بیٹھ کر واپس چلے جانا چاہتی تھی۔ آپ کے بھائی نے بیٹا میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی۔ میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ میری اور کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے بھائی کے خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشید نے کہا تھا۔ وہ اب بھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یا آپ بیٹا یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کسی نے اپنا ایمان بدل لیا ہو۔ وہ ان کے اگلے جملے پر ساقط ہو گئی تھی۔ ڈینیل ایڈگر کا ایک اور سپورٹر، اس نے تلخی سے سوچا۔ خفگی اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ پڑی۔ اب مجھے باہر کے لوگ آ کر میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں مجھے مشورہ دیں گے اور میرے گھر والوں کی مدد کریں گے۔ وہ سرد نظروں سے ڈاکٹر خورشید کو دیکھتی سوچتی رہی۔ امید عالم، آپ کا نام بیٹا بہت خوبصورت ہے، آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر روشن ہے۔ وہ اب اس سے نرم لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میری قسمت کتنی روشن ہے، کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات جان سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کا بھائی یکدم چائے لانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ آپ بتائیں، صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اور کوئی مسلمان لڑکی ایسے شخص سے شادی کس بحاف پر کر سکتی ہے جس کے عقیدے کے بقول ہونے کا شک اسے پہلے سے ہو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جیسے اسکالرز مسلمان لڑکیوں کو جا کر ایسے مجبور کرنے لگیں گے تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنے ہی دروازے بچے رہ جائیں گے۔ وہ جتنے تلخ لہجے میں ان سے بات کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ میں یہاں کسی اسکالر کی حیثیت سے نہیں آیا بیٹا، میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں، ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ ایک دوسرے مسلمان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے، امید نے تلخ لہجے میں کہا۔ نام نہاد مسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید؟ اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہے
تو کیا ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں، جن کے اعمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول سے مطابقت نہیں رکھتے، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو صرف ساری زندگی اسی بات کا فائدہ اور گھمنڈ رکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں؟ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کے ان فرشتوں میں خاصی تعداد کم ہو جاتی ہے، سب میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مگر صرف یہ دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ دوسرے کسی بھی مسلمان کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ کیا وہ مسلمان نام کے مسلمان نہیں ہے جو تمہاری نظر میں ایمان علی نام کا مسلمان ہے؟ وہ انہیں سنجیدہ نظروں سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی، میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے اپنی خواہشوں اور خوابوں کو مارا ہے صرف ایمان اور دین کے لیے، اس لیے میرے افعال اور ایمان کے بارے میں آپ بات نہ کریں۔ میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کچھ ہو سکتا تھا، آپ جان نہیں سکتے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ڈاکٹر صاحب۔ دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا ہے۔ مجھے بالکل حق ہے کہ میں اپنے اور ان مسلمانوں میں فرق کروں، ان کے اور میرے ایمان، ان کے اور میرے دین میں فرق کروں۔ مجھے حق ہے کہ میں خود کو ان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کی بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر اس طرح بگڑ گئی تھی، اس کا رویہ بہت تلخ تھا، اس کا اندازہ نہ اسے تھا اور نہ ڈاکٹر خورشید کو۔ اللہ خود پر کسی کا احسان نہیں رکھتا امید، اگر آپ نے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر سے نوازے گا، ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ نہیں، بعض چیزوں کے بدلے اس سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز نہیں ملتی، کیونکہ دل کو کوئی اور چیز بہتر ہی نہیں لگتی، امید نے کہا۔ ڈاکٹر خورشید نے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اور درد کو چھپاتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دین کے لیے کوئی بھی سودا خسارے کا سودا ثابت نہیں ہوتا امید، اور اس دنیا میں ہر چیز کا بدلہ ملتا ہے، مگر اس بات پر آپ کو یقین تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کو آپ کا بدلہ مل نہیں جائے گا، ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ اگر انسان کو بدلے میں کسی چیز کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ سخت لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی، انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے امید، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے، اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی رہے گی، آپ کو ہی مل کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا وہ کس کے پاس بھی چلی جائے آپ کا اختیار اس پر نہیں ہوگا۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی ہر چیز کی ملامت کرتا ہے، پھر چاہے انسان کتنی ہی دعا کر لے، کتنی ہی نمازیں ادا کر لے یا کتنا ہی دینی ہو جائے، وہ چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہی نہ ہو۔ دیکھیے امید، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا ہے، میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، اور یہ سوال میں اس لیے کروں گا کیونکہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر فخر کی بجائے آپ کو پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا شر سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ پچھتاوا انسان کے ہر اچھے عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر شکر اور پھر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آزمایا اور آپ نے ثابت قدمی اور استقامت دکھائی، لیکن اگر آپ کو پچھتانا تھا تو پھر آپ نے یہ قربانی کیوں دی؟ آپ کو خدا کے لیے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا جب آپ کو بعد میں اس کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ راستہ غلط لگ رہا تھا تب آپ صحیح کا انتخاب کر لیتی، راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کو یقیناً مجبور بھی نہیں کیا ہوگا، کم سے کم اللہ نے تو نہیں کیا ہوگا، اس نے تو اختیارات دی ہیں آپ کو کہ آپ انتخاب کریں صحیح اور غلط کا، آپ اپنے اس حق کا استعمال کریں، آپ نے اپنے اختیار کو استعمال بھی کیا، تو اب یہ پچھتاوا کیوں ہے؟ میں آپ کے اسلام پر گواہی دینے آیا ہوں، نہ کہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لینے، اور یہ دونوں کام میں صرف ایمان علی کے لیے کرنے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان رہے گا۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اتنی خواہش کرتا ہے جس قدر ایمان علی آپ کی کر رہا ہے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے امید کہ آپ کے لیے ایک ایسا شخص دامن پھیلائے ہوئے ہے جو کہ کیچڑ کا کمل ہے۔ لوگ کمل کو پھول کہنا تو نہیں چھوڑ دیں گے، چاہے وہ کیچڑ میں کھلے یا پانی میں، لوگ اس کی خوبصورتی سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو کو بھی پسند کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں، اللہ انسان کو ہر چیز کا بدلہ دیتا ہے
اور ہر انسان کو دیتا ہے۔ آج ایمان علی آپ کی خواہش کر رہا ہے، آپ اسے نہیں ملتی تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے آپ سے بہتر بدلہ دے دے گا۔ اللہ کو نوازنا آتا ہے، مگر جب کوئی اتنی چاہ کرتے ہوئے آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے بیٹا۔ آپ ایک ایسے شخص کو رد کر رہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ ہو۔ وہ آپ کا نام اتنی محبت اور اتنی عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ امید ایسا محسوس کر رہی تھی کہ جیسے وہ زمین کے اندر دھستی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوش بخت بندہ دیا ہے۔ کوئی شخص آپ کے لیے آپ کا دین اختیار کرنے پر تیار ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، آپ کا ساتھ اس شخص کو کتنا ثابت قدمی اور استقامت دے گا۔ امید کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی تھی۔ ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نئے اور پرانے مسلمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں انصار کی طرح ہونا چاہیے، آنے والوں کو گلے لگانا چاہیے۔ ان کے عقیدے اور حسب و نسب، ان کے ماضی میں جو کچھ تھے، اس کے لیے ہمیں انہیں جج نہیں کرنا چاہیے بیٹا۔ جو منہ سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے ان کے ایمان میں فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہاں ہمارے اپنے ایمان میں فرق پڑ جائے گا۔ امید کی آنکھوں سے اب بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی آستینوں سے چہرہ صاف کیا۔ آپ مقدر پر یقین رکھتی ہو بیٹا؟ تو یہ جان لو کہ آپ کو ایمان علی کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو پہلے کوئی ملنے والا نہیں تھا، اس لیے آپ کی ساری دعائیں رد کی گئیں، لیکن اب آپ کو یہ مل گیا ہے تو آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری باتوں کا، میرے لفظوں کا آپ پر کوئی اثر تو نہ ہوگا، لیکن ایمان علی نے آپ کے لیے کوئی دعا ایسی ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پالے گا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ امید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ وہ ڈاکٹر خورشید عالم کو نہیں جانتی تھی، مگر اس شخص کی زبان میں کچھ ایسا ضرور تھا جو دوسروں کو چونکا دیتا تھا، انہیں بے بس کر دیتا تھا، پھر انہیں قائل کر دیتا تھا۔ حالانکہ وہ قائل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بے بس ضرور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتا دیکھا۔ ہر یاد، ہر تصویر جہاں سے پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ کیا میرے لیے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں؟ میں نے اپنی پوری زندگی کو ایک دوسرے شخص کے حوالے سے دیکھا ہے۔ ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی؟ میرے سارے لفظ، سارے حرف، سارے جذبے، سارے احساسات، ساری محبت صرف جہاں زیب کے لیے ہے۔ کسی دوسرے شخص کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے کہ میرے لیے اتنی دعائیں کی کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے بہت محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگی تھیں، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان علی تو مجھے ہر ایک سے مانگتا پھرتا ہے، میں نے تو جہاں زیب کو صرف اللہ سے مانگا تھا۔ اس کا دم بہت زیادہ گھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا، تو پھر میں اس شخص کو کیوں مل گئی جو مجھے چاہتا ہے؟ مگر مجھے اس شخص سے ایک بار ضرور ملنا چاہیے۔ مجھے دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے ایمان علی کے اندر۔